सर्दियों का आगाज हो गया। ये स्मोक क्या है? ये स्मोक क्या है? ये रोग क्या है? बन बाजवा की गांव की बचपन की बातें तो मैंने बता दी, कैसे भट्टियां और कैसे लोग चूल्हे जलाते, गोबर होता, कोई इतना धुआं ना उठता। हो सकता है मेरे दिल से उठता हो तो देख के दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बन बाजवा, पसरूर, सियालकोट, लाहौर, कोहर। धुआं कैसे मेरी जिंदगी के संग संग चला। वो मरीजा चेकअप के लिए मेरे ऑफिस आई। मरीजा क्या थी? उछलती जवानी, एक नई कहानी, सांवला का रंग, धुआंधार बम, ज़ेरो बम, महजबीन। नाइनटीन 87 में तहसील हेडक्वार्टर पर सरूर अस्पताल में शाम की ड्यूटी पर था। ये शाम किसके नाम? पीछे मुड़ के देखा चेयर को तो फलक की तरफ नजर उठाकर देखा तो एक शोला नुमा सूरज अपनी ताबनाकी से उभरे और फिर धुंध के साये में लिपटा हुआ ताबनाकी आब फिर खाक और आग के नासर से मिलकर बने हुए मरगोले में गायब। कभी मंजरे हम पर मगर वो होलनाकी ताबनाकी घर के आतशो आबे खाक नमरूदी ताकतों हासदों के शर से लगी आग फैल रही है। फिर क्या हुआ? बाद में ये कहानी बताएंगे। पहले आपको मैं वो बचपन वाला भी बता ही दूँ, क्योंकि इकट्ठा हम कर रहे हैं। ज़माने को बुरा भला मत कहो। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़माना मैं हूँ। मफ़हूम हदीस शरीफ। जो अज़ल से अबद है, हम तो कारिंदे हैं, वो भी जो उसी किताबें हैं। गर्दिश ज़माना, हुस्न ज़माना, जश्न याराना, इश्क तबो ताबाना, सूरत जानाना, कलील सी कायनात। बहुत ही अच्छे पैराए में तज़ीनो आराइश हुई, आलाइश खाकाना हुई। बचपन में गाँव में सने शऊर तो कब का आ चुका और शैतान तो कब का जा चुका। अपने एक इनकारी वजूद इंसान से रांदा दरगाह हुआ, लेकिन उसने वजूद आज़म को फिर से जन्नत में जाने के रास्तों में अपने पैर बिठा दिए। कभी इंसानी शक्ल में, कभी हैवानी शक्ल में, कभी किसी बस खाली जगह। धुंध छा जाती थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। जब हम बच्चे मुंह से सांस बाहर निकालते तो वो भी धुंध बन के ही धुंध में मिल जाती। शाहनवाज, तारक, अब्बास, मजीद, मुश्ताक बाजवा, अजमत और बहुत से दोस्त। कोहर गोहर पर पड़ती तो कक्कर जम जाती। शबनम और कोहर का मलाप और सूरज की तमाजत का शोफलाप। असर के वक्त सूरज देखते और कई हफ्ते ऐसा ही हाल होता। दोस्तों का माहौल होता, गन्ने चूपने और चूसने। धूप वाली जगह पर चंद एक गाड़ियां, दो भट्टे और चंद मुअज़्ज़ज़ कम्हारों की भट्टियां। गोबर, कोयला,
بورے سے چلنے والی بٹیاں میرے لیے ایک بڑی انوکھی چیز ہوتی ہے۔ یہ میرا حل دیکھتا کیسے مٹی سے برتن کچے سے پکے ہونے کے بعد دہقانی عمل سے گزرتے اور پھر سرے بازار بکنے کے لیے آ جاتے۔ گدھا خچر یہ بوجھ اٹھاتے، پھر شہر سیالکوٹ، مریکا سیالکوٹ، ایف ایس سی، گاڑیاں زیادہ، آبادی زیادہ، گاڑیوں اور ماحولیاتی دھوئیں سے فضا مقدر ہو جاتی۔ سر شام تو یہ منظر بہت بڑا مرغولہ اور طوفان مان جاتا ہے کہ ایسی آتش جو ایک مادہ میں ہو، یعنی آتش گیر مواد، سلگتی پامبڑ اور پھر رفتہ رفتہ مدھم راکھ دھواں نکلنے کے بعد یہ دھواں جب منجمد دھندلی طرز کی بناوٹ سے مکس اپ ہوتا تو سموک بن جاتا۔ لاہوریوں کے تو دل بڑے ہوتے ہیں اور اس زندہ دلانے شہر کو دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور میں آنا جانا تو بچپن سے ہی تھا۔ باغبان پورا لاہور اور دیگر رشتہ داروں قرابت داروں کے علاوہ میری بڑی ہمشیرہ میری آپا وہاں رہائش پذیر تھی۔ بڑے بہنوئی لاہور سے جیلم آئے تو شوکت لاہوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس وقت گھر کے قریب ہی حضرت مہد العال حسین کا میلہ لگتا تھا جسے میلہ چراغاں کہتے ہیں۔ یوں آبادیاں بڑھتی گئیں، ضروریات زندگی آرائش و زبائش ہوتی گئیں۔ اصل میں حیاتیاتی عمل سے ماحولیاتی تبدیلیاں بڑھ گئیں۔ آگ، راکھ، دھواں، سگریٹ، حقہ شیشے میں تبدیل، چمنیاں، بھٹیاں فیکٹریوں کی نئی شکل میں، ٹرانسپورٹ کے ذرائع جلتے ہوئے ایندھن سے دھواں دار، مرغولائی، طوفان دھواں تو گرمیوں میں بھی قہر ڈاتا تھا۔ سانس محال، قدرت کے کارخانے میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری و ساری، آج اس کی کل میری باری۔ دھوئیں کا قہر جب کوہر سے ملا تو کم ٹمپریچر زیادہ درجہ حرارت سے مکس اپ ہو گیا۔ لاہور سے سموک کی طرح یادیں بھی دھندل کی اور منجمد سی۔ انسان کی سوچ، عمل، دل لگی، حسن جمالیات، کیف و سرور، مجبور مقہور، کبھی سرور کبھی پر سرور۔ مسرور کا پہلا نام پر سرور ہوتا تھا، پھر پسرور بن گیا۔ ہاں، بات کر رہا تھا جب وہ مریضہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ یاد رہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں میری تعیناتی رہی 1987 to 1995۔ نظر حسین میرا ملازم کم، جگر زیادہ۔ کبھی بڑے عہدے اور چھوٹے عہدے کا فرق محسوس نہیں کیا۔ سننے والے، میرے کولیگ، میرے سبارڈینیٹ سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ نظر حسین کمرے کے باہر بیٹھا ہوا، دروازہ کھلا ہوا، ایک مریضہ دندناتی ہوئی میرے آفس میں آ گئی۔ سخت موسم میں اس نے کالے رنگ کا لمبا کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دانے نکلے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ میں نے سوال کیا اور اس نے کوٹ کے چند بٹن کھول کے سینہ تان کے کہا، یہاں۔ میں نے نظر حسین کو فوراً آواز دی اور اپنا منہ موڑ کے کھڑکی کی طرف پردہ سرکاتے ہوئے دھند کا نظارہ کیا۔ ایک سگریٹ کا کش لیا دھوئیں کے ساتھ۔ ان دنوں میں سگریٹ نوشی اور چائے کرتا تھا، نوشی جی۔ ایک سگریٹ کا کش لیا، چائے کا کہا۔ مجھے سگریٹ چائے کے ساتھ پیتے ہوئے لطف آتا، سٹائل کہہ لیں۔ ان دنوں سرکاری دفاتر میں سموکنگ پر پابندی نہیں تھی۔ نظر، دروازہ بند کرو۔ نظر حسین مریضہ کو باجی کہہ کر ادھر ڈسپینسری کی طرف لے گیا۔ ادھر میں کچھ لمحے انسانی احساسات و جذبات پر اپنی سرد مہری اور مریضہ کی تپتی صحرائی زمین پر ریت کے چمکتے ذرات پر سوچنا پڑا، کش لگاتے ہوئے آج کل کے کرش کی طرح کریش ہوتے ہوئے۔
پاس کی طرف